اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی یہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے، وہی کنٹرولر اور منتظم ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہم سارے اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ اس کے احسانات پوری مخلوقات پر ہیں، لیکن ہم انسان ہیں۔ ہم اگر غور و فکر کریں تو اللہ رب العزت کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اس کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس کا لطف و کرم بے انتہا ہے، اور اس کے احسانات اور اس کے فضل و کرم کی بارش ہم پہ برس رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان تو یہ فرما دیا کہ بے شمار مخلوقات، کوئی کسی طرح کی مخلوق، کوئی کسی طرح کی، لیکن ہمیں انسان بنا دیا۔ اس کا شکر اور احسان اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مخلوقات کو کن کہہ کے بنا دیا، لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ رب العزت اگر چاہتے تو کن کہہ کے ہی انسان بھی بن سکتا تھا، لیکن اس مالک کائنات نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت و مہربانی سے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا۔ خلقتہ بیدی، اور رب کائنات نے فرما دیا میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ شرف اور قدر انسان کی، اور اللہ رب العزت کی شفقت اور مہربانی انسان پر۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو میں نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑا احترام دیا ہے اولاد آدم کو، انسان کو بڑا شرف اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اس رب کائنات نے انسان سے محبت بھی بڑی کی ہے، انسان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قسمہ قسم کی سواریاں زمین پہ چلنے والی فضاؤں صحراؤں میں اور سمندروں اور دریاؤں میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کے لیے پاکیزہ حلال بہت سی چیزیں عطا کر دیں۔ اور یہ کائنات پوری کی پوری اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دی، لیکن انسان سے یہ کہا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انسانوں تم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ پوری کی پوری کائنات اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے؟ یہ زمین بھی اور آسمان بھی، دریا بھی اور صحرا بھی اور فضا بھی، جنگلات بھی اور پہاڑ بھی، سمندر بھی، یہ پھول اور پودے بھی، یہ جانور اور پرندے بھی، یہ سورج اور چاند بھی، دن اور رات بھی، سردی اور گرمی بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان تیرے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کی ہر چیز کو تیری خدمت پہ لگا دیا ہے، اور اس کی ساخت اور اس کی گزران اس طرح کی کر دی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور رب کائنات نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تم پہ بارش برسا دی ہے، بہت زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرات، یہ بھی کتنا اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان، مسلمانوں پہ۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی امت سے ہمیں پیدا فرما دیا۔ اس لیے انسان کا یہ حق بنتا ہے، اور بطور عام مسلمان کا بطور خاص، کہ وہ رب کائنات سے سب سے زیادہ محبت کرے، اللہ کا سب سے زیادہ احترام کرے۔
مولا کریم کے مقام و مرتبے، عظمت و سطوت کو سمجھے اور پوری کائنات سے بڑھ کے اپنے مالک اور خالق سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے۔ یہ انسان کا فرض بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ احسانات کا تقاضا بھی ہے۔ رب کائنات کے جتنے احسانات ہیں حضرات، انسان زندگی کے کسی بھی لمحے میں رب کائنات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ اب میں بڑا سٹرونگ ہو گیا، اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں رہی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، غربت ہو یا امیری ہو، انسان رعایا میں ہو یا وہ اقتدار کی مسند پہ بیٹھا ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ قدم قدم پہ اس کی رحمتوں کا، اس کی شفقتوں اور مہربانیوں کا محتاج ہے، وگرنہ انسان قدم اٹھا کے آگے نہ رکھ سکے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں کا اور رب کائنات کی ان کرم نوازیوں کا، مولا کریم کی ان شفقتوں اور مہربانیوں کا تقاضا ہے انسان اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت رکھے تو رب کائنات کی رکھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رب کائنات نے فرما دیا جو مومن ہوتے ہیں، جن کا ایمان درست ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبتیں باقی چیزوں کی بھی ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت ہے، انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے۔ ان محبتوں سے منع نہیں کیا گیا کہ یہ محبتیں تمہارے دلوں میں ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہوتی ہیں۔ صرف یہ بتلایا گیا کہ ان محبتوں سے کہیں بڑھ کے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو جانی چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ ان محبتوں میں اور خدا رسول کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، اور اللہ کے احسانات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کو ترجیح دو، باقی محبتوں کو قربان کر دو جہاں قربانی کی ضرورت پیش آئے۔ حضرات محترم، دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، کسی بھی جگہ انسان اللہ کی رحمت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب محبت دونوں جانب سے ہو۔ جو انسان سچے دل سے اللہ سے محبت کرے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے، اور انسان کی اللہ سے محبت کا فائدہ بھی اصل پھر ہی ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ اور حضرات، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرے، اللہ کائنات کا خالق و مالک ہو کے مسلمان سے محبت کرے، یہ ایک انسان اور مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرے۔ حضرات، یہ وہ فضیلت اور یہ وہ مقام ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے فرشتے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ محبت کرے، اس کے لیے انبیاء نے بھی کوشش کی ہے، دعائیں بھی کی ہیں اور کوشش بھی کی ہے۔ پھر رب کائنات نے کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا، کچھ صفات اور کام بتلا دیے کہ اچھا اپنے آپ کو تم چیک کر لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تم بذات خود ہی دیکھ لو، ترازو تمہارے ہاتھ میں ہی صحیح، تم ہی اپنے آپ کو چیک کر لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کچھ کام بتلا دیے، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ ان کاموں میں سے بعض کا تذکرہ
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی، سننے کی، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لے کے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ جو انسان احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ محسن یحب الاحسان، کیونکہ اللہ بھی احسان کرتا ہے، اور یہ جتنی کائنات اور ہم بیٹھے ہوئے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کے احسان کا اظہار ہے، لہذا انسان بھی احسان کرے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جو انسان احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا لفظی مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا، کسی چیز کو بہترین کر دینا، اس کو معیاری بنا دینا۔ اگر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے بارے میں ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری انتہائی خوبصورتی سے کرے۔ انسان نیکی اور خیر کے جو اعمال کرے، عبادت اور بندگی جو بجا لائے، اس کو بہترین طریقے سے، خوبصورت انداز سے، سنت کے مطابق اپنے دل کو حاضر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، پوری توجہ کے ساتھ اور اسلامی آداب کے ساتھ خوبصورت طریقے سے وہ عمل کرے۔ بے شک وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، انسان ذکر کر رہا ہے، یا توفیق ہے تو حج اور عمرہ کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، انسان اچھے اور بہترین انداز سے کرے، یہ احسان ہے۔ اور ایک ہے احسان انسانوں کے ساتھ، اس میں دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کا فائدہ اور بھلا سوچنا، اور جتنا ممکن ہو ان کو فائدہ پہنچانا، زبان کے ذریعے، مال کے ذریعے، عمل کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، جائز کام کی، دوسروں کا فائدہ سوچنا، ان کی تکالیف اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ احسان ہے۔ اور جس بندے میں یہ صفت ہوتی ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد اور توکل سب سے زیادہ، اور یہ سمجھنا کہ اسباب و وسائل دنیا میں ہم اختیار کر رہے ہیں، ان میں تاثیر اور اثر اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہے گا تو سبب مؤثر ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے سبب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ نظر، انسان بیمار ہو کے دوائی استعمال کرتا ہے، یہ یقین نہ رکھے کہ شفا اس دوائی نے، میڈیسن نے دینی ہے، یہ یقین رکھے کہ شفا اللہ کے پاس ہے، میڈیسن دوائی اسی نے بنائی ہے اور اس میں تاثیر اسی نے رکھی ہے، اگر وہ چاہے گا تو شفا ہوگی، وگرنہ میڈیسن کے استعمال سے بھی شفا نہیں ہوگی۔ اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں، اور ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت، قرآن ہمیں سبق سکھا رہا ہے، لوگوں توکل اس ذات پہ کرو جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس پہ اعتماد کرو، اس پہ توکل کرو جس نے کبھی فوت نہیں ہونا۔ اور فوت ہو جانے والوں پہ توکل کس چیز کا؟ اللہ پہ توکل کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ صبر کرنے والے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کر لے اسے سب کچھ ہی مل گیا۔ صبر کرنے والے، حضرات صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر اس کی مختلف اقسام، اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی فرما برداری مسلسل مستقل مزاجی سے کرنا، اس میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی بھی آئے تو برداشت کرنا۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان مستقل نماز پڑھے، جم جائے اس پہ، پکا ہو جائے، استقامت اختیار کرے، یہ بھی صبر ہے۔
اللہ کی فرما برداری کرے، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ مطلب ہی نہ ہو کہ پریشانی آئی تو بات مان لی، نماز پڑھ لی، بعد میں پھر چھوڑ دی۔ صبر یہ ہے کہ مستقل فرما برداری کرے، اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے مستقل رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، صبر کا معنی کنٹرول کرے اپنے آپ پہ۔ دل چاہتا ہے فلاں کام کروں، فلاں کروں، لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، اپنے آپ کو روک لے تو یہ صبر ہے۔ اور تیسری بات، زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کسی عزیز کی وفات، تقدیری فیصلے، انسان جزا فضا نہ کرے، واہ ویلا نہ کرے، بین نہ ڈالے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ جو انسان اس طرح صبر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے اللہ انہیں بغیر حساب کی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر مستقل مزاجی، نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رسول لوگوں کو سمجھا دیں اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو میری یعنی رسول اکرم علیہ السلام کی فرما برداری کرو، اور اگر تم نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کر لو، اگر تم اپنے عمل کے لیے آپ کے عمل کو رہبر بنا لو، آپ کے فرامین کو اپنے لیے رہنما سمجھ لو، آپ کے عمل کو اپنے عمل کے لیے نمونہ بنا لو، رحمت کائنات کی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ تم چلنا شروع کر دو، اگر نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ مبارک کو اپنا لو، اگر تم آپ کی فرما برداری کر لو، یحببکم اللہ، اللہ عرش سے تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے حضرات اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک یہ بھی کام کہ انسان کے دل میں مومنوں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی زیادہ شفقت اور نرمی ہو، مومنوں مسلمانوں کے بارے میں رویہ نرم رکھے، ہمیشہ تنقید ہی نہ کرتا رہے، نرم رویہ رکھے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور اللہ رسول کے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے رویہ سخت رکھے، مومنوں کے لیے نرم رہے اور دشمنوں کے لیے سخت رہے۔ اگر انسان یہ کام کرے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور صحابہ کا یہی وصف قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کا ترجمہ شاعر مشرق نے اس طرح کیا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر مومنوں مسلمانوں کی بات ہو رویہ نرم رکھے، حوصلہ کرے، برداشت سے کام لے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے، چلو کوئی بات نہیں۔ اور اگر بات دشمنوں کی، اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ رسول کے، ان کی بات ہو، وہاں موم کا نہ بنے، وہاں سخت بن کے دکھائے، وہاں مقابلہ کرے، دلیر اور بہادر بن کے دکھائے۔ جس انسان میں یہ صفت ہو، مسلمانوں کے لیے نرمی اور اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے سختی، اللہ اس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ حضرات انصاف کرنا، عدل سے کام لینا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف لازمی نہیں کہ انسان ملک کا سربراہ بنے تو پھر اس نے انصاف کرنا ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک وہ انصاف سے کام لے۔ انسان اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے بارے میں انصاف سے کام لے، اپنی اولاد کے بارے میں انصاف سے کام لے، یہ نہیں کہ ایک کو بہت کچھ دے دے دوسروں کو محروم کر دے، اور جائیداد زندگی میں ہی بیٹوں کے نام لگا کے بیٹیوں کو محروم کر دے۔ ظلم
اور یہ ناانصافی ہے۔ انسان انصاف سے کام لے، اور جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، زندگی میں کوئی معاملہ اس کے پاس دوست لے کے آتے ہیں، عزیز لے کے آتے ہیں، کوئی معاملہ اس کے پاس آتا ہے، اس میں ڈنڈی نہ مارے کہ یہ میرا جاننے والا ہے، اس سے میرا تعلق ہے، یا اس سے میرا مفاد وابستہ ہے۔ یہ نہ کرے، عدل اور انصاف سے کام لے۔ اور قرآن کہتا ہے بات حق کی، عدل اور انصاف کی کرو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، بات انصاف کی کرو۔ جو بندہ بات انصاف کی کرتا ہے، عرش والا اس سے محبت کرتا ہے، اسے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔ میرا بندہ ہے، گناہ ہو گیا، بھول گیا، غلطی ہو گئی، لیکن کسی اور در پہ تو نہیں گیا، یہ میرا باغی اور سرکش تو نہیں ہوا، اسے سمجھ آئی تو میرے ہی در پہ آ کے جھکا ہے کہ لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو معاف فرما دے۔ جو توبہ کرنے والا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، صفائی اختیار کرنے والا، پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پاکیزگی، اور پاکیزگی ہر طرح کی، اپنے دل کو بھی پاک رکھا ہے، شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، دل میں نہ گانے کی محبت ہے، نہ گانے والوں کی محبت ہے، نہ اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت ہے، دل ان چیزوں سے پاک ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اور اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی محبت ہے۔ ظاہری طور پہ بھی انسان صفائی کا اہتمام کرتا ہے، برش کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، مسلمان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے، قضائے حاجت کے وقت صفائی کا اہتمام کرتا ہے، پیشاب کے قطرے کپڑوں کو نہ لگیں، صفائی نہیں ہوگی وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ جاتے آتے انسان گٹروں کا پانی ہے احتیاط کرتا ہے، میرے کپڑوں پہ پڑ جائیں کپڑے پاک نہیں رہیں گے، اور اگر میں خیال نہ کر کے دوسرے کے کپڑے پہ ڈال دوں پھر بھی ٹھیک نہیں۔ صفائی کا خیال کرتا ہے، اللہ صفائی پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے صفائی کا لحاظ رکھنے والے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے کثرت سے مسواک بھی کرتے، منہ بھی پاکیزہ رہے، کسی کو سمیل نہ آئے، فرشتوں کو بھی نہ آئے، اس لیے ہر نماز کے وقت بھی آپ مسواک کرتے، سونے لگتے پھر بھی مسواک کرتے، اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسواک کرتے، اور جب آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے پھر بھی مسواک کرتے، اور کثرت مسواک کی وجہ سے آپ کے مبارک منہ اور ہونٹوں پہ بعض اوقات زخم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صفائی کو پسند کرتے، بیماری میں بھی، اور آپ نے حکم بھی دیا، اگر مشکل کا ڈر نہ ہوتا میں اپنی امت کو حکم کرتا ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مسواک لازمی کیا کرو۔ صفائی کا اہتمام کرنا، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جمعے کے لیے خصوصاً گرمی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہا کے آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو، ساتھ بیٹھنے والے کو کراہت محسوس نہ ہو۔ صفائی پسند لوگ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جماعت کا وقت ہو اپنی صفوں کو درست کیا کرو، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، درمیان میں خلا نہ چھوڑو، امام نماز شروع کرے تم بھی شروع کرو۔ وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے، آخری آیت پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
فقولوا آمین، تو تم بلند آواز سے آمین کہا کرو۔ آمین کہو، لیکن امام کی آمین سے پہلے نہیں، امام کی آمین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، پہلے نہیں۔ بذات خود بھی اس بات کو سمجھنا اور بچوں کو بھی سمجھانا کہ امام کے آمین شروع کرنے سے پہلے نہیں۔ امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یحبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا کہ تم نے دوسرے مسلمانوں امام کے ساتھ مل کے اونچی آواز سے آمین کہی ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی، اگر تم چاہتے ہو یحبکم اللہ ورسولہ، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کا رسول تم سے محبت کرے، تو 3 کام کرو۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَدُّوا إِذَا أَتُمِنْتُمْ، اگر کسی نے امانت تمہارے پاس رکھ دی واپس کرو، اس میں غلط بیانی کر کے خود استعمال کر کے کھا کے جھوٹ نہ بولو، نہ اس میں کوئی کمی کرو، امانت پوری واپس کرو۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ جو ذمہ داری تمہاری ہے، جو تمہارا فرض منصبی ہے، اس کو صحیح ادا کرو، اس کو صحیح ادا کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، اور جب بات کرو تو سچی اور کھری بات کرو۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور اپنے ہمسایوں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، مستقل ہمسائے ہوں یا عارضی ہوں، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ 3 کام تم کرو، عرش والا تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔